بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حرمت نشہ، رد نشہ، حرمت منشیات، احادیث و آثار کے تناظر میں اس سے پہلے تقریباً 7 قسط جو ہیں اسی طرح کے عنوانات پر بنائی گئی ہیں، اور آج یہ 8ویں قسط ہے اس حوالے سے۔ اس میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کی جائے گی وہ ہے رد نشہ اور حرمت منشیات سے متعلق احادیث اور آثار صحابہ میں، احادیث نبویہ میں، آثار صحابہ میں کیا کچھ وارد ہوا ہے کہ جن کو پڑھ کر سن کر ایک مسلمان اپنے آپ کو ہر قسم کے نشہ سے، خاص کر وہ نشہ کہ جو انسان کی عقل کے اندر فطور لے آتا ہے اور اس کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے، تو ایسے نشے سے ایک مسلمان کم از کم اپنے آپ کو بچائے، بلکہ ہر منصف مزاج انسان، شرافت والا، وہ اپنے آپ کو اس نشے سے بچائے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو اس وقت صحابہ اکرام تو ماننے والے لوگ تھے، تابعدار لوگ تھے، فرما بردار لوگ تھے۔ انہوں نے کس قدر پھر جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ سارے صحابہ نے جن کے گھروں کے اندر اگر شراب تھی، کچھ بھی مٹکے سارے کے سارے انہوں نے بہا دیے، توڑ دیے، بہا دیے، مشکیں، زنبیلیں انہوں نے پھاڑ ڈالی۔ اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح موسلادھار بارش ہوتی ہے اور نالے بہہ بہہ کے جاتے ہیں، اس طرح۔ ایک صحابی نے تو اپنا سارا سرمایہ جو شراب کے حوالے سے یعنی وہ لاتے تھے وہ لے آئے تھے، اور شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ یہ سارا سرمایہ میرا یہی ہے، جمع پونجی ساری میری یہی ہے، اگر یہ بھی ضائع کر دی تو میرے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ تو ایمان اس درجے کا، اعلیٰ سطح کا ایمان تھا کہ انہوں نے بغیر پرواہ کیے سارے جتنے بھی شراب تھی سب بہا دی، اور سارے مشکیزے، مٹکے جو بھی تھے وہ توڑ دیے۔ تو یہ صحابہ کی جذبہ اطاعت اور فرما برداری تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی ترتیب سے۔ اب اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شراب کے بارے میں اتنا کچھ بیان کر دیا کہ یہ اس کے اندر یہ قباحتیں ہیں، یہ ہیں، اور میں نے پچھلے کلپس کے اندر 10 بڑی جو ہے بڑے نکات جو ہیں آیات کے حوالے سے میں نے بیان کیے ہیں، تو فَعَلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پڑھ کے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ہم باز آ گئے۔ فَعَلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قرآن جھنجھوڑتا ہے، کیا تم اب بھی باز نہیں آتے؟ تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہم باز آ گئے، اس سے باز آ گئے۔ اچھا، احادیث اس حوالے سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ شراب اتنی بری چیز ہے، نشہ اتنی بری چیز ہے کہ آپ علیہ السلام نے نشہ، شراب کے حوالے سے 1 نہیں 2 نہیں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 طرح لعنت فرمائی ہے۔ مثلا جو شراب جو ہے بنانے والا ہو اس پر لعنت کی ہے، اور اسی طرح جو ہے خود شراب کے اوپر بھی لعنت وارد ہوئی ہے، شراب بنانے والے پر لعنت ہوئی ہے، بنوانے والا جو آرڈر دے کر بنواتا ہے اس پر لعنت ہوئی ہے، بائع جو اس کو بیچتا ہے اس پر لعنت ہوئی ہے، مشتری جو خریدتا ہے اس پر لعنت ہوئی ہے، مزدور جو اس کو اٹھا کر مزدوری حاصل کرتا ہے اس پر لعنت ہوئی ہے، جس کے لیے اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت ہوئی ہے، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت ہوئی ہے۔ اسی طرح جو شراب پینے والا ہے اس پر بھی لعنت ہوئی ہے، شراب پلانے والے ساقی پر بھی لعنت ہوئی ہے۔ اگر یہ آپ ملائیں تو تقریباً 10 وہ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت کی ہے آپ علیہ السلام نے۔ گویا نشہ اور شراب اللہ کے نبی کے ہاں اتنی زیادہ مبغوض چیز ہے، قابل نفرت چیز ہے کہ 10 اعتبارات سے اس کے جو ہے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اس قدر یعنی ایک حصے کو، ایک عنصر کو، ایک جز کو سامنے رکھتے ہو کسی چیز کے حوالے سے اتنے کثیر انداز میں لعنت شراب کے علاوہ کسی اور امر کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 1295 یہ روایت ہے۔
اسی طرح جو ہے ایک روایت میں ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے، جتنی خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کی جڑ ہے، یا خباثتیں ہیں نا، جتنے بھی خبیث افعال ہیں، کردار ہیں، تو ان کی یہ جڑ ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر روایت ہے 5666۔ اسی طرح ایک روایت میں اس کو ام الفواحش کہا گیا ہے، جتنے بھی فاحش، بے حیا، بیہودہ قسم کی چیزیں ہیں، ان کی یہ جڑ ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے 3372۔ اسی طرح ایک اور روایت جو سنن نسائی کی روایت ہے 5666، اس میں یہ بات موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے عبادت گزار ایک شخص کو کسی طرح ورغلا کے کمرے میں اپنے پاس لے آئی، اور پھر اس نے اس کے سامنے شراب رکھی، چھوٹا بچہ، اور اسی طرح جو ہے بدکاری کا سامان اس کے سامنے سلسلہ پیش کیا، اور اس کو آفر دی، پیشکش کی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، کوئی ایک معاملہ کرنا ہے، وگرنہ جان جا سکتی ہے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ اس میں سب سے کم جو چیز ہے وہ شاید شراب ہے، تو شراب پینوں جان چھوٹ جائے گی، چنانچہ اس نے شراب ہلکا گناہ تصور کر کے جو ہے اس کو پیا۔ جیسے ہی شراب پی، اس نے اس کو نشہ چڑھا، اس نے پھر بچے کو قتل بھی کیا، بدکاری پہ بھی آیا۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ شراب نشہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو پھر بہت سارے گناہوں پہ آمادہ کر لیتی ہے، اس کا سبب اور باعث بن جاتی ہے، جس طرح ابھی دوسری روایات کی روح سے گزرا، ام الفواحش، ام الخبائث۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی اس کے دسترخوان پر جو ہے ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے کہ جس پر شراب کا دور دورہ ہو۔ ایسے دسترخوان پر، ایسی مجلس میں، ایسے ولیموں میں، یا ایسے فنکشنز میں اندر نہ جائے کہ جن کے اندر شراب کا دور دورہ چل رہا ہو، بالکل نہ جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ معراج کی شب آپ علیہ السلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ان میں ایک میں شراب تھا، دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ لیا، اور جبریل امین نے فرمایا، عرض کیا یا اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فطرت کو اختیار کیا ہے، یعنی دودھ کو اختیار کیا، فطرت کو اختیار کیا ہے، ورنہ اگر آپ شراب کو لے لیتے، شراب والے پیالے کو، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ نمبر 5، شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کیے مرا تو جہنم میں جہنمیوں کی پیپ گند اس کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 6، شراب کا عادی جنت میں بغیر سزا بھگتے کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور بعضوں نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ اگر شراب کو حلال سمجھ کے پیتا رہا تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام قطعی کو جب انسان حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، شراب پی کر نشے میں آیا تو فرمایا کہ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی، مر گیا تو سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ نمبر 8، صحیح بخاری کی روایت ہے 5585، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام۔ ایسا نشہ یعنی جو انسان کی عقل کو مفلوج کر دے، آپے سے باہر ہو جائے۔ اور یہی روایت مسلم کے اندر بھی 2003 موجود ہے، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ نمبر 9، جس کی زیادہ مقدار باعث نشہ ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ یہ خاص کر کھجور، انگور، کشمش، ان کی شرابوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے 1865 نمبر، اور وہ روایت کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں، کل مسکر حرام وما اسکرہ کثیرہ فقلیلہ حرام، جو نشہ آور ہے اس کا اگر کثیر مقدار حرام ہے تو اس کی قلیل بھی کیا ہے؟ مقدار حرام ہے۔ نمبر 10، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے روکا ہر ایسی چیز سے جو نشے میں ڈالنے والی، عقل کو فطور میں ڈالنے والی ہو۔ سنن ابی داؤد 3686۔ نمبر 11، میری امت کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے بعض شرابی شراب پیئیں گے کچھ لوگ، یسمونہا بغیر اسمہا،
سنن نسائی کی روایت ہے کہ اس کا نام بدل کے وہ پیئیں گے، نام بدل کے، پہلے دور میں نبیذ کے نام پر، اور یعنی نبیذ نشہ آور بھی ہو گئی، پھر بھی نبیذ کے نام پر، اور آج اس دور کے اندر لوگ جو ہیں اس کو اور مختلف نام دے کر اس کو پی رہے ہیں، پئیں گے اس کو. تو یہ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اس طرح کے کام کریں گے. اب یہ سنن نسائی کی روایت ہے 5658 نمبر کی. نمبر 12، کسی کم عمر لڑکے کو اگر کسی نے شراب پلائی اور جس کو حلال حرام کا شعور تک بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنمیوں کی پیپ پلائے. جمع الفوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اچھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نشہ کر کے آدمی فضول بکتا ہے، فضول بکواس میں لوگوں پر الزام لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اور ظاہر بات ہے تہمت لگانے والے پر اسی کوڑے. موطا مالک کے اندر یہ روایت، موطا مالک جلد دوم صفحہ 842 پر موجود ہے. بہرحال دوسری موقوف جو اثر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس میں 40 کوڑوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. اچھا، نمبر 14، 3 دفعہ تک ہر بار آپ علیہ السلام نے فرمایا کوڑے لگاؤ. اگر کسی شرابی کو شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر جو ہے کوڑے لگاؤ 3 دفعہ تک، اور اگر چوتھی مرتبہ پیے تو اسے قتل کر دو. یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے 4484 نمبر. نمبر 15، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، صحیح مسلم کی روایت ہے 977. فرمایا کہ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، جو بھی نشہ آور چیز ہے اس کو مت پیو اس کو، یعنی جو عقل کو مفلوج کرنے والی ہے. نمبر 16 سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4020. اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اور اللہ انہیں زمین میں دنسائے گا اور بندر اور خنزیر بنائے گا. دیکھیں یہ بھی ایک آپ علیہ السلام نے قیامت کے قریب ایسے بعض بدباطن قسم کے لوگوں کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے. نمبر 17، 4 قسم کے عذاب آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان کیے، جن سے پہلے کوئی تقریباً 13 کے قریب نشانی آپ نے بیان کی ہیں. 4 عذاب کون سے ہیں؟ آخر میں سرخ آندیاں چلے گی، زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے، صورتیں مسخ ہوں گی. یہ 12 یا 13 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے اگر آپ دیکھیں 11ویں نمبر پر جو نشانی بیان ہوئی ہے ان لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ سرعام شراب پیئیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 112. اسی طرح نمبر 18، بطور دوا و علاج، آپ علیہ السلام سے کسی نے شراب کے بارے میں اجازت مانگی کہ بطور علاج کے اس کو پینے کی اجازت دے دیں، تو فرمایا انہ لیس بدواء، یہ کوئی علاج نہیں ہے، ولکنہ داء، بلکہ یہ خود سراپا بیماری ہے، مجسمہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح نمبر 19، فرمایا ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، کہ شراب کو انسان نہیں پیتا مگر جب پیتا ہے تو پیتے وقت وہ مومن ہو. یہ ایسے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ بعض علماء اس حدیث کے تناظر میں فرماتے ہیں جب شرابی یا زانی ان فعلوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، فعل یعنی شراب پینے میں یا بدکاری میں، تو اس کا ایمان گویا اس سے نکلا ہوتا ہے اور اس کے سر کے اوپر چھتری کی صورت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی طرف ایمان لوٹتا ہے. بعض اس کی تشریح یہ فرماتے ہیں. نمبر 20، فرمایا جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح شراب سے برائیاں پھوٹتی ہیں. سنن ابن ماجہ 3033 جو ہے اس کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح جو ہے نمبر 21، آدمی اپنے دوست کے طریقہ کار پر کاربند ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے. کیوں یہ اس طرح، اس روایت کو میں اس لیے یہاں پر لایا کہ عام طور پر نشے میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو گندی مجلسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھتے دائیں بائیں کی اپنی مجلسوں پر بھی بہت زیادہ غور و فکر رکھنا چاہیے
کہیں ایسا نہ ہو گندی مجلس کے نظر ہو جائے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اسی طرح نمبر 22 جو راشدین لوگ ہیں، رشد و ہدایت کے پیکر ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بیان کی ہے، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر، ہر چھوٹا گناہ، ہر بڑا گناہ، اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جو شراب نشہ گناہوں کے پیچھے دوڑ کے جاتا ہے تو یہ سوچ لے یہ تو رشد و ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 23 لا تشربوا ما یصفح احلامکم وما یذہب اموالکم، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مت پیو ایسی چیز جو تمہاری عقلوں کو ضائع کر دے اور تمہارے مالوں کو ضائع کر دے، تمہاری عقلوں میں فطور لے آئے، بہکا دے، ایسی چیزوں کو مت پیو، تمہارے مالوں کو ضائع کر دے۔ ظاہر بات ہے شرابی، پوڈری یا چرسی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، نشوئی قسم کے، تو یہ ساری زندگی انسان ایک حال پہ تو نہیں رہتا، معاشرے سے نفرت کرتا ہے، پھر یہ اپنے جیب ان کا خالی ہو جاتا ہے، بیگ خالی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے اثاثے گھر کے برتن تک بیچنا شروع کر دیتے ہیں، گھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اس لعنت سے۔ اور اسی طرح نمبر 24 فرمایا کہ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فرمایا کہ تم جو ہے شراب مت پیو، لا نہیں اگر بنا دیں لا تشرب الخمر، کہ تم شراب مت پیو، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ یہ ہر شر کی، ہر آفت کی یہ چابی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور 337، اور پہلی والی جو روایت میں نے پیش کی ہے لا تشربوا ما یصفح احلامکم، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 23288۔ اچھا اسی طرح ایک روایت ہے دارقطنی کی 4052، الخمر ام الفواحش، فرمایا شراب جو ہے وہ تو تمام بیہودہ چیزوں کی بے حیائی کی جڑ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، اکبر یعنی بڑا ہے، اور من شریبہا، جو اس کو پیے گا، وقع علی امہ وعمتہ وخالتہ، تو پھر اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ماں، پھوپھی، خالہ، کسی کی تمیز بھی پھر کر سکے نہ کر سکے، یہ اس سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس بغیرتی سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ نمبر 26 لا تشربن الخمر فإنه رأس كل فاحشة، مسند احمد کی روایت ہے 21503، کہ تم بالکل، البتہ ضرور بضرور بالکل جو ہے شراب مت پیو، کیونکہ یہ ہر گناہ کی، بیہودہ چیز کی، بے حیائی کی جڑ ہے۔ نمبر 27 من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، صحیح بخاری کی روایت ہے 5172، کہ جو بھی شراب پیے گا اور توبہ نہیں کرے گا، اسی حالت میں مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر اس کو حرام کر دیں گے۔ اس کی روح سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں چلا بھی گیا توبہ طائب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کے فضل سے، یعنی وہ پاک ہو کر، یا جو ہے جہنم میں سزا کاٹ کر، تو جنت میں جانے کے باوجود شراب جیسی جنت کی جو نعمت ہے اس سے محروم رہے گا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ نمبر 28 مدمن الخمر کعابد وطن، کہ فرمایا کہ جو شراب پینے والا شراب کا عادی ہے، مدمن شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے، وہ کعابد وطن، کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ بت کا پوجا کرنے والا، اس کو بت کی پوجا کرنے والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، وہاں پر بت پرستی وغیرہ کو، شرک کو شراب کے مساوی رکھا ہے، وہاں پر یہاں بھی یہ ترتیب رکھی گئی۔ یہ ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3375۔ 29 نمبر فرمایا ایک گونڈ شراب پینے والے کو بھی اتنی ہی پلاؤں گا جتنی وہ دنیا میں شراب پی چکا، اور جو اس کو چھوڑے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 22281۔ اچھا جی، روایات تو بہت زیادہ ہے لیکن میں اختصار کرتے ہوئے نمبر 30 روایت نمبر 30 پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ ان روایات میں نے
کئی روایات ذیل میں بھی لائی ہیں، ان کو جو ذیلی اعتبار سے ہیں، یہ تو میں صرف فگر بعض روایات کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو 30 روایت نمبر 30، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو فرمایا جب عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، غیر محرم مردوں کے سامنے جو ہے وہ برہنہ ہونے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اور بدکاری عام ہو جائے، شراب اور موسیقی بھی عام ہو جائے، تو پھر زلزلے کی توقع رکھنا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 8575۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ 30 سے زائد روایات ایسی رکھی ہیں، آثار صحابہ بھی رکھے ہیں، احادیث نبوی رکھی ہیں، جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نشہ کسی بھی قسم کا جو انسان کی عقل کو جو ہے، شعور کو مفلوج کر دے، چاہے وہ شراب ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ ان احادیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ برا ہے، مذموم ہے، قابل نفرت ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیز انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔